مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات میں ناکامی کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی جتنی کوشش کی جاتی رہی، لوگوں میں ہمدردیاں اتنی ہی بڑھتی چلی گئی۔ مسلم لیگ نون کیوں ہاری؟ بلال غوری کا کالم نگار بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ شکست کے بعد مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالیہ انتخابات میں ناکامی کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ کھل کر جیت کا جشن منایا جا سکا اور نہ ہی ہار پر سینہ کو بھی کی جا سکی۔ مسلم لیگ نون کو حالیہ انتخابات کے بعد اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ یہ دن کیوں دیکھنا پڑا۔ میڈیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ، کسی اور کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار قرار دینے کے بجائے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ حالات سازگار ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون نے انتخابی مہم کا آغاز بہت تاخیر سے کیا۔ میرا خیال ہے کہ انتخابی مہم ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے منشور لایا گیا۔ بیشتر رہنما اس ذوق میں مبتلا رہے کہ سادی گل ہو گئی ہے اور اپنے ووٹر کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ کارکن بھی اس مغالطے کا شکار ہوئے کہ تحریک انصاف کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ انتخابات کی حیثیت تو محض رسمی کارروائی کی سی ہے۔ ہماری حکومت آ کر رہے گی تو پھر مہم چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی جتنی کوشش کی جاتی رہی، لوگوں میں ہمدردیاں اتنی ہی بڑھتی چلی گئیں اور کارکن بھی متحرک و فعال ہوتا چلا گیا۔ پاکستان میں 19 کروڑ موبائل فون استعمال ہوتے ہیں، 9 کروڑ افراد کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، 7 کروڑ لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارمز نے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے آنکھ اور کان کا کردار ادا کیا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے کے بجائے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو شروع سے ہی شعبے پر اجارہ داری حاصل رہی ہے اور حالیہ انتخابات میں بھی اپنی آواز اور پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسی میڈیم کو استعمال کیا گیا۔ ووٹ ڈالنے کے دن سے کم از کم 20 دن پہلے مسلسل یہ صورتحال رہی کہ ہر ویڈیو میں پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے اشتہار میں بانی پی ٹی آئی نمودار ہوتے اور ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اپیل کرتے۔ دیگر سیاسی جماعتیں چونکہ اس میدان میں کئی نوری سال پیچھے ہیں، اسی لیے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو درخور اعتراض نہیں گردانا۔ بالخصوص مسلم لیگ نون تو اب بھی پرانے زمانے میں جی رہی ہے۔ جب 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف نے مقبولیت حاصل کی تو وہ اپنے ہم اثر سیاستدانوں کے مقابلے میں نیا پن لے کر آئے۔ مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک دن میں کئی جلسے کرنا، اخبارات میں نمایاں کوریج کے ذریعے بھرپور انتخابی مہم چلانے اور امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے پہلے سروے کروانے کا رجحان انہوں نے متعارف کرایا۔ مگر اب نہ صرف ان کی جماعت بہت پیچھے رہ گئی ہے بلکہ وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں روایتی سیاستدان محسوس ہوتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کچھ بہتری لانے کی کوشش ضرور کی، لیکن خوشامدی اور چاپلوس مگر نااہل افراد جنہیں عصر حاضر کے میڈیا کی اہمیت کا اندازہ نہیں، ان پر اکتفا کرنے کے باعث یہ حالت ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف نے بہت چالاکی سے پہلے یہ تاثر دیا کہ لیول پلئنگ فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی، ان کے امیدواروں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پھر پولنگ ختم ہوتے ہی ابتدائی نتائج کی بنیاد پر یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب رہی کہ اس کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے بساط الٹ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نامساعد حالات میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ حالات کتنے کٹھن تھے اور کتنی اچھی کارکردگی دکھائی گئی، اس حوالے سے مبالغہ آرائی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت جو 2/3 اکثریت کی امید لگائے بیٹھی تھی، یعنی حالانکہ انتخابی مہم سادہ اکثریت والی بھی نہیں چلائی گئی، جب اسے محسوس ہوا کہ مطلوبہ نتائج نہیں آ رہے تو سب دل برداشتہ ہو کر گھروں کو چل دیے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹر میں بہت بڑا میڈیا سیل بنایا گیا، لیکن رات بھر جب تحریک انصاف کی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا تو کوئی متبادل بیانیہ سامنے نہیں آیا۔ رات 3 بجے احسن اقبال اور پھر خواجہ آصف ٹی وی چینلز پر نمودار ہوئے۔ مریم نواز صاحبہ اگلے روز ٹویٹر پر سرگرم ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب 9 فروری کی شام دکھائی دیے اور پھر میاں نواز شریف نے فاتحانہ تقریر کی۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح 2013 میں رات 10 بجے وکٹری اسپیچ کی گئی تھی، اس طرح 8 فروری کو یہ اعلان کیوں نہ کیا گیا کہ گو نتائج ہماری توقعات کے مطابق نہیں مگر سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت ہم ہی بنائیں گے۔ اس موقع پر نہ تو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کہیں دکھائی دیا، نہ الیکشن سیل فعال نظر آیا اور نہ ہی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے معاملات کو سنبھالنے کی زحمت کی۔ پراسرار خاموشی کے باعث آپ کی بچی کچی کامیابی بھی مشکوک ہو گئی اور سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ یہ چند نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں، یہ بھی نتائج میں رد و بدل کر کے عنایت کی گئی ہیں۔